الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اگر کفار اور مشرکین کو قیامت کا انتظار ہے تو وہ بھی دور نہیں، فقط جاء اشراطهم، نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا جب خود وہ لمحہ آ جائے جو قیامت کا لمحہ ہوگا. لیکن فرماتے ہیں ہر بات سے پہلے فاعلم، جان لے. اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق تمام رموز اور تمام حقائق و دقائق کو جان لیجئے، ان کے علم حاصل کیجئے. یہ صحیح الجامع امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، مشہور کتاب صحیح بخاری جسے کہتے ہیں عرف عام میں، مستند ترین کتاب ہے حدیث میں بالاتفاق، امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خاص باب قائم کیا ہے اس موضوع پر، فَعَلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، اور دلیل بھی یہی ہے. جاننا ہر چیز سے پہلے، العلم قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے اس کے بارے میں جان لو، پھر کام آئے گا. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے بہترین، لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کہاں کیا کرنا ہے، کیسے چلانی ہے، کس طرح آگے پیچھے، یہ وہ بس ایک گری پڑی چیز ہے جو آپ کے کام نہیں آتی. اللہ کی وحدانیت اساس ہے، بنیاد ہے، اسی سے پھر معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی پلاٹ کے بنیاد پر بڑھتے بڑھتے یہ جنت الفردوس تک آپ کو پہنچا دیتے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے خوب. اے بنی نوع انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے علم ضروریہ جتنے ما کان و ما یکون، جو ضرورت کے مطابق اللہ نے اپنے رسول کو دے دیے تھے، اپنی مشیت کے مطابق دے دیے تھے، اپنے پسند کے مطابق دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب نہیں، غیب کی باتیں اللہ کی توفیق سے جانتے تھے، اللہ کی مدد سے جانتے تھے. جیسے ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ آدمی، اس کے پاس کاغذ ہے جس پر لکھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، ان پڑھ بیچارہ اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو اس میں وہ علم کی برکت سے جو اللہ نے اسے دے دیا ہے وہ جان رہا ہے. جس کے پاس علم نہیں وہ نہیں جانتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے اللہ کی مہربانی سے جانتے تھے، اپنی طرف سے نہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے پیغمبر اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کیجیے. اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول سے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اب ذنب، رسول، معصوم ایک جو عرف عام میں نہیں معصوم ہے، یعنی بے عقل بے شعور، بے رسول کے بارے میں ایسی لفظ نہیں بولی جاتی. رسول کا معنی معصوم یعنی محفوظ، ہر طرح کی کبائر اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایسے محفوظ کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا.
نہیں کرتے کوئی گناہ کا کام. ایسے کام کی جیسے وہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کر لیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو تپڑ مارا، لیکن اسے پتا تو نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا. ایک عام تپڑ آدمی اسے کون مرتا ہے؟ لیکن اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ اسی ایک تپڑ سے وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے کہ انی قتلت نفسا، میں نے تو ایک جان لے لی. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس پر تمہیں گرفت بھی نہیں کیا جائے. اللہ اپنے رسول سے فرماتا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ، یہ دراصل رخ سخن ہے امت کی طرف. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ، بیچارہ امت، بیچاری امت، اپنے خیال رکھو، ہمیشہ استغفار کر لیا کرو. لمحہ لمحہ تم سے تو گناہیں سرزد ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کب برا کیا اور کب اچھا کیا. اس لیے استغفار کو بھی اپنی وطیرہ اور عادت بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اہل ایمان کے لیے بھی مغفرت طلب کیجیے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ اللہ کے رسول اپنی امت کی ایک ایک فرد کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے. اس میں شامل، آپ شامل، کافر، مومن، سب ہدایت کے لیے. تو اہدی امتی، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میرے امت پر رحم فرما. یہ آپ کی بات ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یاد رکھو اللہ کو صحیح معنوں میں مکمل خبر ہے تمہارے چہل پہل، گوم گام، آنے جانے، دوڑ دور، ایک ایک چیز کا اللہ کو پتہ ہے. کیا باغ دوڑ کرتے ہو؟ متقلبکم، آنا جانا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. آپ جب دن شروع ہوتا ہے نکلیں، آپ دیکھ رہے کتنے تیزی کے ساتھ کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہا ہے، کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے. اتنے تیزی کے ساتھ کیا چکر ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک جگہ پائبند کر دیا. ایک مشرقی مغرب کی طرف جا رہا ہے، دوسری مغربی مشرق کی طرف جا رہا ہے. یہ اللہ واللہ یعلم متقلب ومثواکم. پھر یہ دوڑ دھوپ سارے ختم ہو کر کہاں جاتے ہو اس کا بھی اللہ کو خبر ہے. اللہ کی بندگی کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے. جب رات ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہو، یا کسی تاریک میں کدے کی ایک کونے میں مست و مدہوش پڑے ہوئے ہوتے ہو. متقلبکم ومثواکم، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ کو بھی اس کا خبر ہے. اور اس کے بعد کیا، کہاں جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. جنت جاؤ گے یا جہنم. ان سب باتوں کا اللہ کو علم ہے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی یہ باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور یہ جو کچھ عرض کیے گئے یہ ٹوٹی پوٹی ناقارب قسم کی باتیں میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ